والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام ہوویں امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ ہستی تھیں۔ انتہائی قابل احترام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جس گھر دے اندر، جس بستی دے اندر، علاقے دے اندر، محلے دے اندر نیکی کی دی ونجے اون جا دے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت ٹھاٹھا مریں دیئے، کیونکہ نیکی باعث رحمت ہے، نیکی باعث برکت ہے۔ نیکی دی وجہ کہ اللہ اپنے بندے کو عزت عطا کریں دے، نیکی دی وجہ کہ اللہ اپنے بندے کو مقام اور حیثیت عطا کریں دے، حتیٰ کہ اللہ پاک اپنے بندے کو جنت دا داخلہ عطا کریں دے نیکی دی وجہ کے۔ اور ایویں ہی گناہ جیڑی جگہ دے ہوتے گناہ کی ونجے اون جگہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی آندی ہے۔ جیڑی جگہ دے ہوتے گناہ کی ونجے، کیونکہ گناہ باعث شر ہے، گناہ نحوست ہے، گناہ فتنہ ہے، گناہ عذاب ہے، گناہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی ہے، گناہ اللہ تعالیٰ دی جنت کے دور تھی ونجن دا نہ ہے، گناہ جہنم دا نہ ہے، اور گناہ ہے بھی نحوست۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمیدن کہ گناہ دی وجہ کے سب تو پہلا جڑا بندے دا نقصان تھی دے وہ اے ہے اللہ اپنے بندے دا رزق اٹھا گندے، رزق بندے دا تنگ کیتا ویندے، روزی بندے دی ختم کر دیتی ویندی ہے گناہ دی وجہ کے۔ بے بھی کافی سارے نقصانات گناہ دے موجود ہیں قرآن پاک دے اندر، حدیث مصطفیٰ دے اندر۔ نیکی باعث رحمت ہے اور گناہ باعث شر اور نحوست ہے۔ تو یہ دیکھو بعض قومیں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کی دے، ان دی مین وجہ یہ آئی کہ وہ قومہ گناہ دے اندر مبتلا تھی چکے ہیں، انہاں دے اندر گناہ اللہ عمل پاتا ویندہ، وہ گناہ کریں دے ہیں، لوگ کے گناہ کریں دے ہیں، ظاہر گناہ کریں دے ہیں، باطن گناہ کریں دے ہیں۔ گناہ دی وجہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں قومیں کو تباہ و برباد کی دے، اور وہ قومہ نشان عبرت بنین گناہ دی وجہ کے۔ اساں دیکھوں آج کل دے ہی پرفتن دور دے اندر ساری توالی زندگی دے اندر مختلف ازمائشاں، مختلف تکلیفاں، مختلف عذاب، ان دی وجہ کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں اندن؟ کہیں ملے کیڑا عذاب، کہیں ملے کیڑا عذاب۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دنیا دے اندر کیوں اندن؟ قرآن پاک دے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے میں اللہ تو کو دنیا دے اندر عذاب چکھینا، میں اللہ تو کو دنیا دے اندر چھوٹے عذاب چکھینا۔ چھوٹے عذاب دی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تسا میں اللہ دی رحمت دے قریب تھی ہو، تسا میں اللہ دی بخشے دی قریب تھی ہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں چھوٹے عذاب دنیا دے اندر بھیجنا تاکہ تسا میرے وڈے عذاب کے ڈر ونجو، آخرت والے عذاب کے ڈر ونجو، تسا میری جہنم والے عذاب کے ڈر ونجو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اے دنیا دے اندر جڑے جڑے عذاب بندے نے، چھوٹے عذاب، سیلاب داونا چھوٹا عذاب، زلزلے داونا چھوٹا عذاب، مصیبت داونا چھوٹا عذاب، تکلیف دا آونا چھوٹا عذاب، نوی نوی بیماری دا آونا چھوٹا عذاب، بڑی بڑی عمارتیں کو ختم کر دینا یہ چھوٹا عذاب، پکی فصل کو تباہ و برباد کر دینا یہ اللہ دا چھوٹا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ حالی چھوٹے عذاب دنیا دے اندر، یہ حالی ادنا جیاں عذاب دنیا دے اندر، دون العذاب الْأَكْبَرِ، تاکہ تسا میرے وڈے عذاب کے ڈر ونجو، جہنم والے عذاب کے ڈر ونجو، آخرت والے عذاب کے ڈر ونجو، تسا میں اللہ دی ناراضگی والے عذاب کے بچ ونجو، تسا میں اللہ دی سختی تے میں اللہ دی پکڑ والے عذاب کے بچ ونجو۔ لعلہم یرجعون، اللہ فرمائے دے تسا لوٹ کے ہو میں رب دی رحمت دی طرف، لوٹ کے ہو تسا میری جنت دی طرف، لوٹ کے ہو تسا میری مغفرت دی طرف، لوٹ کے ہو تسا توبہ دی طرف۔ اس دنیا دے اندر میں اللہ عذاب تاں بھیجنا تاکہ تسا میں اللہ کو راضی کر گنو۔ یہ جیڑے بھی عذاب ہیں دنیا دے اندر یہ حالی چھوٹے عذاب ہیں۔ نبی علیہ السلام کے نے پوچھا گئے اللہ دے پیغمبر نیکی کیڑی شہدہ نہ آئے، نیکی کیت کو کیا میں دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق دا نہ آئے، نیکی چنگے لان بولن دا نہ آئے، نیکی چنگے کردار دا نہ آئے۔ دوجا سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر والاسم گناہ کیڑی شہدہ نہ آئے تے گناہ دی تعریف کیا ہے؟ گناہ کیت کو کیا میں دے؟ دیکھ میری طرف توجہ کر، میں گناہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ انہیں گناہ دی وجہ کے اللہ دنیا دے اندر عذاب مسلط کریں دے، انہیں گناہ دی وجہ کے اللہ تیرے میرے اتنے ناراض تھی دے۔ نبی پاک کے سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر والاسم گناہ کیڑی شہدہ نہ آئے، گناہ کیت کو کیا میں دیتے، گناہ دی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمائے ماہا کفی صدری کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جیڑی بات تیرے دل دے اندر کھٹ کے، جیڑی بات تیرے سینے دے اندر کھٹ کے تو کوئی کام کرن دا ارادہ کرے، کوئی کام پیا کرے نہ ہوئے تے تیرے دل چ بات کھٹ کے بات اپنے واسطے تو عجیب جی محسوس کرے۔ آپ نے فرمائے ہی چیز دا نا گناہ ہے، ہی کو گناہ کیا دے، ہی دی وجہ کے اللہ پاک دنیا دے اندر عذاب مسلط کریں دے۔ زانی بندہ بد کرداری کریں دے، سینے وچ بات اندی ہے کہ میں گناہ پیا کریں نا، لوگ میں کو دیکھ کے کیا اکسن ایہو گناہ ہے۔ چوری کرنا لا چوری کریں دے، دل وچ بات اندی ہے کہ میں چوری پیا کریں نا، یہ گناہ ہے۔ شرابی شراب پیندے، دل وچ بات اندی ہے میں کیا پیا کریں نا، ایہو گناہ ہے۔ قتل کرنا لا قتل کریں دے، کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، ہی دی وجہ کہ اللہ عذاب مسلط کریں دے، دل وچ بات اندی ہے، ہی کو گناہ کیا میں دے۔
شرک کرن والا شرک کریں دے ایک کو پتہ ہے کہ میں شرک پیا کریں نا ایک گناہ ہے ہی دی وجہ کہ اللہ عذاب مسلط کریں دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کو گناہ کھویں دے جیڑی بات توڑے دل چاہیے تساں کو صحیح نہیں سمجھا کہ یہ جڑا کام اساں کریں دے پائیں ایک گناہ والا کام ہے. لوگ دے گنسن تے اکسن یار چنگا جوانا لیکن کام چنگا نہیں پیا کرے نا. چنگے خاندان دے وچوا کام چنگا نہیں پیا کرے نا. چنگی بیادری دے وچوا لیکن کام چنگا نہیں پیا کرے نا. چنگے جوان دا پوترے دا ابا چنگا ہے دی اماں چنگی ہے ایدے رشتہ دار دے دا قبیلہ چنگا ہے لیکن اے جڑا کام پیا کرے دے کام چنگا نہیں پیا کرے نا. اے زہر گناہ کرے نے یا باطن گناہ کرے نے زہر گناہ کرے نے یا چھپ کے گناہ کرے نے. گناہ دی وجہ کے اللہ دا عذاب دنیا دے اندر اندے. گناہ دی وجہ کے اللہ اپنے بندے دے اٹھے ناراض تھی نے. گناہ دی وجہ کے اللہ اپنے بندے دے اٹھے دنیا دے اندر عذاب مسلط کرے نے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ دے میرے چھوٹے عذاب ہیں دنیا دے اندر سیلاب چھوٹا عذاب ہے لوٹ آؤ تو سا میری رحمت دی طرف. زلزلہ چھوٹا عذاب ہے لوٹ آؤ تو سا میری رحمت دی طرف. اے بارش دا موسم دے مطابق نہ آونا چھوٹا عذاب ہے. اے چھوٹا عذاب ہے تاکہ تو سا میری طرف لوٹ کے آؤ. ایک حدیث پاک اپنے ماجہ دے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث صحابہ کرام دے سامنے ذکر کی دی. 70 راوی این حدیث پاک دے حدیث پاک کو بیان کرنا لے 70 صحابہ کرام اور وہ 70 دے 70 مہاجرین ہیں انہیں بھی جو ایک بھی انصاری صحابی نہیں. آپ نے این حدیث دے اندر 5 چیزیں دا ذکر کی دے. آپ نے دے اندر 5 گناہ دسائیں اور انہیں 5 گناہاں دی سزا بھی نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک دے اندر ذکر کی دیئے. صحابہ کرام نے یاد کی تھے. آپ نے فرمائے میرے صحابہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں اللہ انہیں 5 گناہاں دی سزا دے دے. لیکن میں اپنے آپ کو اللہ دی پناہ وے چنے نا کہ 5 گناہ توڑے اندر نہ آویں. نبی پاک بیٹھے آدھن کہ میں اپنے آپ کو اللہ دی پناہ وے چنے نا اے 5 گناہ توڑے اندر نہ آویں. صحابہ کرام تے گناہاں کے بچ دے ہیں انہوں دے اندر جڑی عادت ہے وہ نیکی علی عادت ہے. لیکن نبی علیہ السلام بات بھی آدھے بیٹھیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ دی پناہ وے چنے نا کہ 5 گناہ توڑے اندر نہ آویں. صحابہ کرام میں 5 گناہ نہیں آئے ساڑھے اندر 5 گناہ موجود ہیں اور اسا انہیں 5 گناہاں دے اندر مبتلا بھی ہیں. اللہ نے سا کوئی ندی سزا بھی دیتی ہے دنیا دے اندر. ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے. جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوین آپ فرمیدن کہ نبی علیہ السلام ساری طرف متوجہ تھین. آپ نے فرمایا میرے صحابہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں نا اللہ انہیں 5 گناہ دی سزا اپنے بندے کو دنیا دے اندر دینے. ارڈے انہیں 5 گناہ دی جو پہلا گناہ جڑا تیرے میرے معاشرے دے اندر پھیل چکے. پہلا گناہ جڑا ہر گھر دے اندر مبتلا ہے. پہلا گناہ ہر دکان دے اندر کی دوینے. پہلا گناہ ہر بازار دے اندر کی دوینے. پہلا گناہ ہر قوم دے اندر کی دوینے. پہلا گناہ ہر بستی دے اندر کی دوینے. ارڈے پہلا گناہ نبی پاک نے فرمائے جڑن کئی قوم دے اندر بد کرداری عام تھی وننی ہے زنا عام تھی وننے فحاشی تے اوریانی عام تھی وننی ہے. لوگ ظاہر گناہ کرے سن تے باطن گناہ کرے سن. ظاہر گناہ کرے سن تے چھپ کے گناہ کرے سن. یہ عام گناہ نہیں. اللہ پاک نے بد کرداری دی وجہ کے اللہ نے فحاشی تے اوریانی دی وجہ کے اپنے بندے کو دنیا دے اندر گناہ دی سزا دیونی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
جڑن کئی قوم دے اندر فحاشی پھیل ونجے جڑن کئی قوم دے اندر اریانی پھیل ونجے اللہ ایسی قوم دے اندر عذاب مسلط کرنے اللہ ایسی قوم کو دنیا دے اندر سزا لینے ایک معاشرے دے اندر گناہ پھیل چکی معاشرے دے اندر بد کرداری عام تی چکی ہے معاشرے دے اندر فحاشی دوریانی پھیل چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ انہاں کو دنیا دے اندر سزا دینے گناہ دی سزا سن آپ نے فرمائے جنن کئی قوم دے اندر فحاشی عام تی ونجے اللہ ایسی قوم دے اندر تعاون علی بیماری مسلط کرنے نے اللہ ایسی قوم دے اندر کرونا علی بیماری مسلط کرنے نے اللہ ایسی قوم دے اندر کینسر علی بیماری مسلط کرنے نے اللہ ایسی قوم دے اندر نوے نوے بیماریاں مسلط کرنے نے انہیں بیماریاں دا پتہ باؤ اجداد کو نہیں ہوندہ وڈ بڑے کوئی نے بیماریاں دا پتہ نہیں ہوندہ یہ نوے نوے بیماریاں تانجن جنن معاشرے دے اندر بد کرداری عام تھی ونجے اللہ دے والا نزیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اوہ لوٹاؤ میری رحمت دی طرف اوہ بچ ونجو فحاشی کے بچ ونجو تسا اریانی کے بچ ونجو تسا زنات بدکاری کے میری رحمت دی طرف دوڑ کے آؤ دے میری طرف لوٹ کے آؤ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر عذاب مسلط کرنے جنن معاشرے دے اندر بد کرداری پھیل ونجے ہر بستی دے اندر ہے ہر گھر دے اندر ہے ہر قوم دے اندر ہے ہر نوجوان دے اندر ہے گناہ کسرت دے نال پاتا میں دے جنی وجہ کہ اللہ دنیا دے اندر نوے نوے بیماریاں مسلط کریں دے ساڑھے اباؤ اجداد کو پتہ ہا کرونا وائرس والی بیماری دا نہ ہا پتہ ہے نمی بیماری تاں آئیے یہ تیرے میرے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے یہ تیرے میرے اپنے کرکوتے دا نتیجہ ہے یہ تیرے میرے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے جیڑا کو جیسا کیتے دنیا دے اندر اللہ نے تیکو میں کون دا ریزلٹ بھی دیتے ان نوے نوے بیماریاں جن اسا دے مولوی سے بیماری آگئیے تکلیف آگئیے مصیبت آگئیے اے زلزلے اندے پہن اے سیلاب اندہ پہن اندی وجہ کیا ہے وجہ ہی کہے کہ جنن دا تائیں معاشرے دے اندر گناہ زیادہ کیتا ہوئے ہے گناہ دی وجہ کے گناہ دی نحوست اتنا ہے کہ اللہ نے تیرے ہوتے نوی نوی بیماری اور مصیبت مسلط کر دیتی ہے دوسرا گناہ پہلا گناہ یہ ہے کہ جنن معاشرے دے اندر بد کرداری پھیل ونجے اللہ نوی نوی بیماری مسلط کر رہے ہیں تعاون علی بیماری یہ بھی نوی بیماری ہے دوسرا گناہ سن نبی علیہ السلام نے فرمایا جنن کئی قوم دے اندر ناپ تول چ کمی کی دی ونجے وزن دے اندر کمی کی دی ونجے گھنن لا سلسلہ بیا ہوئے وزن دا ڈیمن لا سلسلہ بیا ہوئے ناپ تول دے اندر کمی کی دی ونجے اللہ پاک ناپ تول دی وجہ کے اپنے بندے کو ترائے سزا دے دے دنیا دے اندر یہ بھی ایک گناہ ہے ناپ تولج کمی کرنا تلاوڑے وچ کمی کرنا بےمانی کرنا اللہ ترائے سزاواں دے دے اور تریے سزاواں دنیا دے اندر مل جائیں ہن میں ترائے سزاواں تیرے سامنے رکھ دا ول آپ غور کریں توجہ کریں یہ ترائے سزاواں سا کو مل جاویں پین یا نہیں بھی مل جائیں آپ نے فرمایا جنن معاشرے دے اندر تے کئی قوم دے اندر ناپ تولنی کمی عام تھی ونجنی ہے پھیل ونجنی ہے اللہ پاک نے انہاں کو دنیا دے اندر ترائے سزاواں دیونیاں ارڈ ایک پہلی سزا نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق آپ نے فرمایا اللہ انہیں دا رزق اٹھا گندے اللہ انہیں دی روزی بند کر دینے اللہ انہیں دا رزق تانگ کر دینے دنیا دے اندر اساں آدھے ہیں مولی صاحب روزی نہیں پہ ملدی رزق نہیں پیا ملدا کام نہیں پیا چلدا کاروبار نہیں پیا چلدا دکان نہیں پہ چلدی تجارت نہیں پہ تھینی ساڈا لین دین چنگا نہیں پیا تھینا نبی پاک دی حدیث سچی تئیے آپ نے فرمایا جنن معاشرے دے اندر ناپ تول دی کمی کی دی ونجے تے اللہ اپنے بندے دا رزق تانگ کر دینے اللہ انہاں دی روزی تانگ کر دینے دوجی سزا نبی پاک نے فرمایا اللہ انہاں کو قحط سالی دے اندر مبتلا
مبتلا کرنے دے انہاں دے گھراں دے اندر دانے ختم انہاں دے گھراں دے اندر غلہ ختم انہاں دے گھراں دے اندر آٹا ختم اے دوجی سزا ہے ناپ تول دی وجہ کے وزن وچ بےمانی کرن دی وجہ کے تلاوڑے دے اندر بےمانی کرن دی وجہ کے اللہ نے دنیا دے اندر سزا دی دیئے آج تیرے میرے گھر دے اندر اٹا موجود نہیں سارا ڈین لین لگنی بندی ہے اٹا گنن دی خاطر غریب پریشان ہے مزدور بندہ پریشانی دی حالت دے اندر ہے ذرا اپنے ملک پاکستان دی طرف نظر دورا تیرے میرے ملک دے اندر آٹے دا بوران تیرے میرے ملک دے اندر گندم دا بوران تیرے میرے ملک دے اندر پیٹرول دا بوران تیرے میرے ملک دے اندر ڈیزل دا بوران تیرے میرے ملک دے اندر کھاد تے سپرے دا بوران کیڑی بات تیرے سامنے رکھا نبی علیہ السلام دی حدیث سچی تھی ہے آپ نے فرمایا جنن معاشرے دے اندر کہیں قوم دے اندر ناپ تول دے اندر کمیاں دا سلسلہ زیادہ تھی ونجے اللہ انہاں دے ہوتے دنیا دے اندر سزا اللہ دے من دا ارادہ کریں دے اللہ انہاں کو کہا سالی دے اندر مبتلا کریں دے تے تریجی سزا گناہ دی وجہ کے تریجی سزا وزن چ کمی کرن دی وجہ کے تریجی سزا وزن دے اندر کمی کرن دی وجہ کے آپ نے فرمایا اللہ انہاں دے ہوتے ظالم حکمران مسلط کر دیں دے اللہ انہاں دے ہوتے شرابی حکمران مسلط کر دیں دے اللہ انہاں دے ہوتے بد کردار تے زانی حکمران مسلط کر دیں دے اللہ انہاں کو حکمران نہ دے تو کھلے مروے دے اللہ انہاں کو حکمران نہ دے تو ذلیل و رسوا کریں دے حدیث پاک سچی دئیے آمن اللہ حکمران پہلے علیہ حکمران کے زیادہ گناہگار آمن اللہ حکمران پہلے علیہ حکمران کے زیادہ ظالم تے سرکش اللہ کا نام فرمان آج معاشرے دے اندر گناہ پھیل چکے دے گناہ عام دی چکے اللہ نے قرآن سچ فرمائے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ نے فرمائے اے چھوٹے عذاب ان دنیا دے اندر کرونا چھوٹا عذاب تعاون علی بیماری چھوٹا عذاب گھر چ گندم تے اٹے دا ختم تھی وجنا چھوٹا عذاب ظالم حکمران مسلط کر دینا چھوٹا عذاب رزق دے اندر تنگی چھوٹا عذاب تاکہ تسا میں اللہ دی رحمت دی طرف لوٹ کے آؤ میرے جہنم والے عذاب کے بچ ونجو اے دیکھ ناپ تول دی وجہ کے وزن چ کمی دی وجہ کے اللہ نے کنائے قومیں کو تباہ و برباد کی دے جنہ دے اندر شعیب پیغمبر دی قوم بھی مبتلا آئی شعیب پیغمبر دی قوم بھی مبتلا آئی ناپ تول اچ کمی کریں دے ہن وزن اچ کمی کریں دے ہن اللہ نے قرآن چونہ دا واقعہ ذکر کی دے اور نشان عبرت بنائے اللہ نے قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو آدھے ہن کہ تسا ناپ تول اچ کمی نہ کیتی کرو وزن اچ کمی نہ کیتی کرو اے تلاوڑے علا وزن علا سلسلہ پورا رکھیا کرو آدھے ہن واہ شعیب کیا تیری نماز تیری عبادت تیری نیکی سا کو حکم دے دیئے کہ ایسا ناپ تول اچ کمی نہ کروں ساڑے اباؤ اجداد ساڑے پیو ڈاڈے ناپ تول اچ کمی کریں دے ہن لہذا اسامی ناپ تول اچ کمی کرنی ہے حضرت شعیب پیغمبر انہاں کو آدھے ہن کہ نہ کیتا کرو اللہ پاک دا انہاں دے ہوتے عذاب ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ 5 گناہاں دی سزا اللہ اپنے بندے کو دنیا دے اندر دے دے اور نبی پاک کے پہلے قوم شعیب گزری ہے انہیں کو بھی اللہ پاک نے دنیا دے اندر سزا دیتی ہے اور وہ سزا کیا ہی 3 دن تھی چکیں قوم شعیب دے ہوتے گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے گرمی دی شدت انہاں کے برداشت نہیں تھی دی اے نڈھال تھی چکیں پسینہ انہاں کے جاری ہے ایک نیوار دے دن کہ آسمان کے کی میں بادل بھی آمدے بادل کے ساکو اللہ دی رحمت ملنی ہے بادل کے ساکو ٹھنڈک محسوس تھی منی ہے ساری دی ساری قوم بادل دے تلے یہ قرآن اچ واقعہ موجود ہے تو آپ پڑھ کے دیکھو یہ ساری دی ساری قوم بادل دے تلے یہ بادل رحمت بن کے نہیں آیا یہ اللہ دا عذاب بن کے آئے جنہاں نے قوم والے لوگ بادل دے تلے ہیں
اللہ پاک نے انہاں دے اتے بارش دا نزول کیتے، پانی دی بارش نہ آئی، پانی دی بارش نہ آئی، آسمان کے اللہ نے جہنم اور انگاریاں دا نزول کیتے قوم شعیب دے اتے، پوری دی پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، اور اللہ نے تیرے میرے واسطے نشان عبرت بنے، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ اے دنیا دے اندر گناہ کرنا لیو، قوم شعیب تورے واسطے عبرت دا نشان ہے، تسیں کو اپنے واسطے عبرت سمجھو، انہاں لکار تسا زندگی بسر نہ کرو، انہاں لکار زندگی نہ گزارو۔ اللہ نے دنیا دے اندر انہاں کو سزا دیتی ہے۔ تریجا گناہ سن، 5 گناہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیدن صحابہ کرام دے سامنے، اور اللہ نے انہیں 5 گناہ دی سزا بھی دنیا دے اندر دیتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث سچی ہے، آپ دا فرمان سچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا گناہ جنن معاشرے دے اندر بد کرداریاں عام تھی بننی ہے، اللہ پاک نے دنیا دے اندر انہاں کو سزا دینی ہے، تعاون علی بیماری تے نوے نوے بیماریاں۔ یہ دیکھو میری طرف توجہ کرو، دوجا گناہ نبی پاک نے فرمایا جنن کی قوم دے اندر ناپ تولج کمی کی دی ونجے، وزن اچ کمی کی دی ونجے، اللہ پاک انہاں کو دنیا دے اندر 3 سزاواں دینے، اللہ انہیں دی رزق تے روزی بند کر رہے ہیں، 1 سالی دے اندر اللہ مبتلا کر رہے ہیں، تے اللہ انہیں کو ظالم حکمرانہ دے اب کھلے مروے نے۔ تریجا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنن کئی قوم نے زکاة دا انکار کر دیتے، زکاة جنن کئی قوم نے روک دیے، جنن کوئی قوم اللہ تعالیٰ دے راستے دے اندر زکاة نہیں دینی، صدقہ نہیں کرینی، خیرات نہیں کرینی، تے قربانی نہیں کرینی، جنن کئی قوم اپنے فصل دے وچوں عشر تے اللہ دا حصہ نہیں کر دی، آپ نے فرمایا اللہ انہاں کو دنیا دے اندر سزا دینے۔ ایرڑے کوئی کسانو اپنے فصل دے وچوں اللہ دا حصہ کجا کرو، اپنے فصل دے وچوں مدارس کو حصہ دیتا کرو، اپنے فصل دے وچوں غریبیں دا حصہ کجا کرو، اپنے فصل دے وچوں یتیم تے رشتہ داریں دا حصہ کجا کرو۔ آپ نے فرمایا جنن کئی قوم دے اندر زکاة روک دیتی ونی تے اللہ انہاں دے اتے بارش دا نزول نہیں کرے نا، اللہ آسمان کے بارش روک اندے، بارش اللہ پاک انہاں دے اتے مسلط نہیں کرے نا۔ اگر بارش اندی بھی ہے اللہ دے جانوریں دی وجہ کے بارش اندی ہے، انسان دے گناہ اتنا ہے کہ اللہ اپنی بارش روک اندے۔ آپ نے فرمایا جنن کی قوم نے زکاة دا انکار کی دوئے، زکاة روکی ہوئی ہے، انہاں نے اپنا ہاتھ روکی دے اللہ تعالیٰ دے راستے دے اتے دیوان دی خاطر، اللہ فرمائے دے اسامی آسمان کی بارش ختم کر دیتی ہے، جنن انہاں کو بارش دی ضرورت ہونی ہے، اے مانگ مانگ کے تھک ویندے نسا بارش دا نزول نہیں کریں دے، اے ہر نماز دے بعد دعاواں کریں دے نا اسا بارش دا نزول نہیں کریں دے، اے اللہ تعالیٰ دے ہاں بارش منگ دے رہے ویندے نا اسا وطوینہ دے اتے بارش مرسلت نہیں سے کریں دے، کیونکہ انہاں لوگاں نے زکاة روکی ہوئی ہے، انہاں لوگاں نے عشر روکیا ہوئے ہے، اسا آسمان کے اپنی رحمت دے بارش کو روکی دے، وقت جڑنی نے دم پکیاں فصلہ تیار تھی ونجن، انہاں دی فصل بڑھ ونجے تے فصل تیار تھی ونجے، اے میرا برحمان کے بارش دا سوال بھی نہیں کریں دے، اے میرے کے بارش منگ دے بھی نہیں، میں اللہ بارش دا نزول کرینا، اتنا بارش دینا، اتنا بارش دینا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، میں آسمان دے دروازے کھول دینا، آسمان کے بارش دا نزول چا کرینا، زمین کو میں اللہ حکم دینا، زمین کے بھی پانی اندے، آسمان کے بھی پانی اندے، انہیں جب پکیاں فصلہ میں اللہ تباہ و برباد کر دینا، انہیں دے مکان میں اللہ برباد کر دینا، انہیں دا کاروبار میں اللہ برباد کر دینا، انہیں دی تجارت میں اللہ برباد کر دینا، وجہ کہ انہوں نے دنیا دے اندر گناہ کی دے، میں اللہ پاک نے انہوں کو دنیا دے اندر گناہ دی سزا دیتی ہوئی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، یہ چھوٹے عذاب ہیں دنیا دے اندر، پکی فصل دا تباہ ہو ونجنا، برباد ہو ونجنا، یہ چھوٹا عذاب ہے،
جدن کئی قوم نے زکاة دا انکار کیتا ہوئے اپنا ہاتھ روک کی دے زکاة دیون کے اللہ دے اسامی بارش روک کی دیئے اسامی نہ دے ہوتے بارش مسلط نہیں کرنی ایڈو بارش اسا روکیے ایڈو پٹرول ایڈو ڈیزل اسا مہنگا کرا دیتے ظالم حکمرانہ دے ہتھوں اسا انہا کو کھلے مروائن تا ذلیل کیتا ہوئے وجہ کہ انہیں دے اپنے اعمال دا نتیجے انہیں دے اپنے کرکوتے دا نتیجے انہوں نے میری زمین دے ہوتے رہ کے میں جا نعمتاں کھا کے میں اللہ پاک دی دیتی ہوئی ہر ایک چیز کھا کے بد گناہ بھی میں رب رحمان دے سامنے کریں دن میں رب رحمان کو ناراض کریں دن گناہ نحوست ہے گناہ فتنہ ہے گناہ عذاب ہے گناہ شر ہے گناہ جہنم ہے گناہ دی وجہ کہ اللہ دنیا دے اندر بھی سزا دیں دے آخرت دے اندر بھی اللہ سزا دیں دے پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتاں ذکر کی چنی حدیث پاک دے اندر یہ جا تریجی بات ہے کہ جنہن کئی قوم نے زکاة روکیے اللہ نے انہاں دے ہوتے بارش روک کی دی اور چوتھا گناہ دیکھ تے نال چوتھے گناہ دی سزا بھی دیکھ پہلا گناہ اے ہا جنہن کئی قوم دے اندر فحاشی ہے یہ فحاشی دی وجہ کہ اللہ پاک نے انہاں دے ہوتے نمی نمی بیماری مسلط کی دی ہے دوجا گناہ اے ہا جنہن انہاں نے ناب تولج کمی کی دی ہے اللہ نے انہیں کو رزق انہیں دا تانگ کی دے اللہ نے انہیں کو حکمرانہ دے تو ذلیل و خوار کی دے اللہ نے انہیں کو قات سالی دے اندر مبتلا کی دے تریجا گناہ اے ہے جنہن کئی قوم نے زکاة دا انکار کی دے اللہ دے اساں بارش روک لیتی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وہ چھوٹے عذاب ہیں نا میرے بڑے عذاب کے ڈرو میری طرف لوٹ کے آؤ بدکاری کے بچوں زنا کے بچوں شراب کے بچوں جھوٹ کے بچوں غیبت کے بچوں چغل خوری کے بچوں قتل و غارت کے بچوں لڑائی کے بچوں جھگڑے کے بچوں فتنے کے بچوں اختلاف کے بچوں تسا میری رحمت دی طرف آؤ ناب دولج کمی نہ کیتی کرو نال تسا زکاة لیتی کرو تسا دیکھو میں اللہ دی رحمت توڑے ہوتے کیویں ٹھاٹھا مرے دیئے تسا میری رحمت چاہ دے تے نیکی علیہ کام کرو برائی علیہ کام کیوں کریں دے اوکھے اور گندے کام تسا کیوں کریں دے ایرڈے ایک چوتھا گناہ سن نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑن کئی قوم نے اللہ اور اللہ دے رسول دے عہد کو توڑے اللہ اور اللہ دے رسول دی بات دا انکار کی دے یعنی میں واضح لفظیں دے اندر توڑے سامنے تو کو سمجھاون دی کوشش کرنا چاہتا جڑن اللہ پاک نے توڑے ساڑے ہوتے سود کو حرام کی دو ہے اسا اللہ تے اللہ دے عہد کو تروڑ کے سود دا کاروبار کریں دیں سود دالی تجارت کریں دیں نبی پاک نے فرمایا سود دیوان اللہ بھی لامتی سود گھنن اللہ بھی لامتی سود لکھن اللہ بھی لامتی سود دے اندر کاروبار سود دے اندر گواہ بنن اللہ بھی لامتی اللہ تے اللہ دے رسول دے عہد کو جنن کئی قوم نے تروڑی اللہ رب العزت نے انہاں کو بھی دنیا دے اندر سزا دیونی ہے ارڈ ایک سزا کیا ہے اللہ انہاں کو دنیا دے اندر سزا دیون دا ارادہ کریں انہاں نے اللہ اور اللہ دے رسول دی بات دا انکار کیتا ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں دے ہوتے غیر قوم مسلط کر دینے اللہ انہاں دے ہوتے غیر ریاستہ مسلط کر دینے آج تیرے ہوتے امریکہ مسلط آج تیرے میرے ہوتے امریکہ مسلط چین مسلط حدیث پاک سچی تھی ہے جنہن کئی قوم نے اللہ اور اللہ دے رسول دے عہد کو توڑے اللہ رب العزت نے انہاں قوماں دے ہوتے غیر قوماں مسلط کر دی چین آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمائے جنہن کئی قوم دا امام جنہن کئی قوم دا لیڈر جنہن کئی قوم دا سردار وزیر صدر حکمران اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق اپنی قوم دا فیصلہ نہ کرے سی اپنی رعایا دا فیصلہ نہ کرے سی اپنے رشتہ داریں دا فیصلہ نہ کرے سی اپنے قبیلے دا فیصلہ نہ کرے سی اللہ پاک نے انہاں کو مخالفت دی وجہ کے فیصلے دی مخالفت دی وجہ کے فیصلہ میرٹ دے ہوتے نہ کرن دی وجہ کے اللہ نے انہاں کو آپس دے اندر لڑاونے انہاں دے گھر دے اندر اختلاف تھیونن انہاں دے گھر دے اندر جھگڑا تھیونے انہاں دے گھر دے اندر تنازع تھیونن آپس دے اندر انہاں دی لڑائی تھیونی ہے وہ لڑائی دی وجہ کیا ہے اختلاف دی وجہ کیا ہے جھگڑے دی وجہ کیا ہے جنہاں فیصلہ اللہ
اللہ اور اللہ دے رسول دے فیصلے دے مطابق نہ کی دوانی. آج گھر گھر دے اندر لڑائی, آج گھر گھر دے اندر فتنہ, آج گھر گھر دے اندر اختلاف. اللہ دے والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. یہ حالی چھوٹے عذاب دنیا دے اندر, تسا میرے بڑے عذاب کے بچوں میری طرف لوٹ کے آؤ. دنیا دے اندر عیش و عشرت دی زندگی نہ گزارو, دنیا دے اندر تسا اپنی مرضی دے مطابق زندگی نہ گزارو. اے دیکھ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, آنکھ کھولو چلو راہ حق پر چلو, آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی, جب جوانی ڈھلے گی, جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ, تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ, ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا, جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.